جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی، مذاکرات کی، تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب۔ ان کی جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان ہوں گے، ساتھ ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے، اور جمعیت کے جو مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب ہوں گے، اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے۔ ان پر مشتمل ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمت عملی طے کریں گے، اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈول طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے بہت ساری دریا کو کوزے میں بند کیا، آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ ایمرجنسی کا ذکر کیا، آپ نے 4 سے 5 دفعہ معاشر اللہ کا ذکر کیا۔ ملک کے معروضی سیاسی حالات جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ رائے عامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مارشل لا کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے، ماضی کے مارشل لاؤں پر قیاس نہ کریں، ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے، اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، ادارے ختم ہو جائیں گے ملک کے جی۔ تو پھر ظاہر ہے جی کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ، تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی بات۔ تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ریاست کو بھی تو ذرا صحیح سلیقے کے پالیسی بنانی چاہیے نا جی۔ حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ، ایک نئی قوت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے، وہ ہے عدلیہ کی۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکٹیو وہ طریقے سے بالکل وہ ون سائڈ وہ فیصلہ کیا جائے، جو تعصب کا ماحول بن رہا ہے۔ آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ بڑا بہتر اس سارے معاملے کو آپ وہ دیکھتے ہیں، تو یہ جو محاذ آرائی یہ والی عدلیہ والی شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس پر کوئی ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے، اور سی اینڈ ویٹ کی پالیسی ہماری رہے گی جی۔ مولانا صاحب، آپ بار بار ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں، اس وقت پولیٹیکل حکومت موجود ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بے بس ہیں؟ بے بس تو ہیں، پھر اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ تو میں تو اسی لیے خیر خواہی میں کہتا تھا کہ بھائی مسلم لیگ والا آپ کر کیا رہے ہیں ان حالات میں، آپ کیوں حکومت لے رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن بیٹھنا چاہیے۔ تو بس وہ شاید اپنے حالات کے تحت سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے، لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ان کو جی، مشکلات میں پڑ گئے وہ بھی۔ آپ نے دو صوبوں کی بات کی سر، کے پی کے اور بلوچستان کی آپ نے بات کی، وہاں پہ 2 جمہوری حکومتیں موجود ہیں، تو ان سارے حالات میں ان دونوں حکومتوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں ناکام ہو گئی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ لفظ حکومت جو ہے نا یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بشمول خیبر پختونخوا کی، مینڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے،
تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں اور کا بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلی تحلیل کر دی جائیں. تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ عصر نو الیکشن ہونے چاہیے. اور صاحب آپ کا ماضی میں نون لیگ کے ساتھ خصوصاً بہت زیادہ قربت رہی ہے. یہ جو ابھی پی ٹی آئی پر پابندی کی ایک بات سامنے آئی اور اس کے اوپر بہت سی باتیں آ رہی ہیں، آپ خود ایک بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، خصوصاً قائدین کے ساتھ. کیا آپ کی طرف سے یہ بات میاں صاحب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ غیر سیاسی ہے، یہ سیاسی قوتوں کو مزید کمزور کرے گا یا اس طرح کی کوئی بات؟ اور دوسرا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں، اس صورتحال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نئے الیکشن جو ہے واقعی مسائل کا حل بنیں گے یا پھر مزید مسائل بنیں گے؟ بالکل، فوج لا تعلق رہ جائے خیر خیریت ہو جائے گی. ایک عوام کی حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومت ہو، پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے. اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے، چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے بلدیات کا ہو. بلدیات کو بھی اسی دن ووٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تابع چلتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں اس لائن میں لانا چاہیے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو. اور دوسری میری ایک تجویز ہوگی